جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور آج ہم جو عالمی جائزہ کے اندر بات کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو میدان ہے اس کے اندر بہت ہی جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے. ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ نہیں ہے. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اگر ہم صدر اسلام کی طرف جائیں اور تاریخ کے اوراق پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بڑی نامور شخصیات جو کہ شاگرد گزرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام آتے ہیں. جابر بن حیان کو پوری دنیا جانتی ہے، مگر پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد مسلمان ان میدانوں میں بہت کمزور ہو گئے اور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس وقت دور جدید کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدانوں میں دسترس رکھتے، مگر ہمارے پاس نوبت یہ آ گئی کہ وہاں پر اس کے برعکس کام ہونے لگا. اور ہمارے پاس جو ہمارے پڑھے لکھے افراد بھی ہیں وہ بھی نہ کہ اسلام کے لیے کوئی کام کرتے، مسلم امہ کے لیے کوئی کام کرتے، اپنے مسلمان ممالک کے لیے کوئی کام کرتے، انہوں نے جو ہے وہ خودکش جیکٹیں کا کاروبار شروع کیا لوگوں کو مارنے کا. یہ ایک پوری ملت جو ہے وہ پسپائی کی طرف کے راستے پر گامزن ہو گئی. ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید اسد عالم صاحب کو، پاکستان کے شہر اسلام آباد سے. سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں بھی آپ سب لوگ دوستوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ سب بخیر عافیت ہوں گے. ماشاءاللہ. قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض کی اور اس سوال کو اٹھایا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جب ہم امت کی طرف دیکھتے ہیں، مسلمان ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ نظر نہیں آتے. اور اگر کوئی ایک ملک اس کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا شرق و غرب کے ساتھ مل کر ہمارے مسلمان ممالک بھی اس پر پابندیاں لگانے کی بات کرتے ہیں، اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، جو ہے وہ قدغنیں لگانے کی بات کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیوں رجحان ہماری امہ کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف نہیں ہے؟ حالانکہ اگر ہم صدر اسلام میں دیکھیں تو ان میدانوں کے اندر ہمارے بڑے بڑے نام جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. یہ بیچ میں یہ سفر کیسا رہا؟ یہ کیا ہوا یہ سب کچھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سب سے پہلے تو جو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے تو اسلام بیسیکلی وہ دین ہے جو کہ بیس کرتا ہے اسی علم کے اوپر، اور جتنا امفسائز اسلام نے علم کے حصول پر کیا ہے شاید ہی اور کسی دین نے اس پر کیا ہو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمارا عقل دوست دین ہے. عقل کی طرف بار بار قرآن مجید میں جو ہے وہ اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ تم جاؤ، سوچو، تفکر کرو. افلا یتدبرون یا اولی الابصار وغیرہ اس قسم کی اصطلاحات بار بار استعمال ہوئی ہیں. اور قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک عالم کے لیے اور ایک آدمی جو جاہل کے لیے، وہ اور کسی کتاب میں آپ کو یا کسی اور دین میں یا دیان میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جیسے کہ ہم قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا یہ دونوں لوگ کبھی برابر ہو سکتے ہیں کہ جو کہ جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں؟ یا دوسری جگہ پہ مقام پہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی جو صاحب علم لوگ ہیں پروردگار عالم ان کو درجات عطا کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور یہ تمام جو آیات مبارکہ ہیں اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ علم کی کس قدر حیثیت اسلام نے بیان کی ہے. اور نہ فقط علم کی حیثیت اس طرح سے بیان کی ہے بلکہ آنے والے جو اولیاء، جو اوصیاء، جو انبیاء کرام اور اس کے بعد جو ائمہ طاہرین علیہ السلام جو آئے ہیں انہوں نے بھی اسی انداز سے اسی علم کے جو علم کو ہمیشہ سب سے آگے اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ علم کے ساتھ ہی سب کچھ وابستہ ہے. یعنی جتنی آپ کی ثقافت ہے، آپ کا علم کے ساتھ آپ کی ثقافت وابستہ ہے، آپ کے علم کے ساتھ آپ کی عبادت وابستہ ہے، آپ کے علم کے ساتھ آپ کی آنے والی نسلیں وابستہ ہیں، آپ کے علم کے ساتھ آپ کی ترقی وابستہ ہے، آپ کی جنگوں کا دار و مدار، آپ کے جو ایک معاشرتی جو مسائل ہیں ان تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ تمام چیزیں بیس کرتی ہیں علم کے حصول پر. کہ جیسے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم راس کل خیر، یعنی ہر اچھی چیز کی جو بنیاد ہے اگر کوئی رکھا جائے تو علم سے نکلتی ہے. بل بحث و راس و شر کل، اور شر جو جہالت ہے، جو عدم علم ہے، وہ ہر جہالت کی بنیاد ہے، ہر شر کی، ہر برائی کی بنیاد ہے. کہ اس پہ بہت زیادہ ہمیں شاید آج کے زمانے میں کسی کو سمجھانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ جہاں پہ بھی ہمیں کوئی ناانصافی نظر آ رہی ہے، جہاں پہ بھی ہمیں کہیں ظلم نظر آ رہا ہے، کہیں جس جگہ بھی تشدد یا شدت پسندی
یا جبر کہیں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہاں آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ علم کا کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن جہاں پر عدل انصاف کی بات ہوتی ہے وہ وہی افراد کرتے ہیں کہ جو کہ علم سے سروکار رکھتے ہیں اور علم دوست لوگ ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ خود اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر علم دوست ہے کہ جیسے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حصول العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض کر دیا گیا ہے. اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. یعنی اس زمانے میں ایک سعودی عرب کا جو علاقہ ہے جو آج کا موجودہ جو سعودی عرب ہے، حجاز کی سرزمین ہے، وہاں سے چین کی طرف کہہ رہے ہیں جو اس زمانے میں بہت ہی دور افتادہ ایک جگہ تھی، کہ اس تک کی مثال دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں علم کے حصول کے لیے سعودی عرب جانا پڑتا ہے تو جاؤ، کیونکہ علم کی اہمیت اتنی ہے اور اتنی زیادہ متعدد، جو ابھی انشاءاللہ گفتگو میں جو آگے بڑھے گی ہماری، اور میں احادیث جو اس میں پیش کروں گا کہ علم کس سے حاصل کیا جائے. اس علم حاصل کرنے میں کسی سے قید و شرط نہیں ہے کہ کون ہو، کوئی مومن ہو، متدین ہو، کوئی کافر ہو، علم جو ہے آپ کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ صدر اسلام میں تو ہمارا علم کی جو بات ہوئی اور جو اتنی ٹیکنالوجی کی بات ہوئی اس کا ہر طرف چرچا تھا، افراد کے نام بھی ملتے ہیں. نہ فقط یہ کہ جیسے کہ مولانا امیر المومنین علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ آپ ایک آبشار کے پاس سے گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ اس گرتے ہوئے پانی سے جو ہے میں تمہارے گھروں میں چراغوں کو روشن کر سکتا ہوں. لوگوں نے اس کو تعجب کیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن آج کی ہائیڈرو پاور جو بجلی ہے وہ آج کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے 1400 سال پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اس گرتے ہوئے اور بہتے ہوئے پانی میں کیا طاقت ہے. یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو وہ مناظرے کہ جو کہ آپ کو مختلف کتابوں میں ملتے ہیں، بہار الانوار میں بھی یہ مناظرہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جو روایت وہاں پر نقل ہے کہ آپ نے اس وقت اس پتھر کے اندر موومنٹ کو بتایا کہ اس پتھر میں موومنٹ ہوتی ہے. لیکن اس زمانے میں لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ پتھر میں کون سی موومنٹ ہوتی ہے، پتھر تو ایک جامد چیز ہے. لیکن آج کا ایک بچہ جو تھوڑی سی ابتدائی سائنس کی پڑھتا ہے اس کو پتا ہے کہ ایک مالیکیول میں الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹران ہے، وہ کیسی موومنٹ اس کے اندر ہو رہی ہے. تو اس چیز کی طرف اشارہ جو ہے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے ائمہ تعلیم کر چکے ہیں. یعنی آج کے جو لوگ ہیں وہ کوئی نئی چیز ایسی نہیں بتا رہے، انہی چیزوں کی بنیاد پر ہیں. پھر آپ نے نام دیا جیسے جابر بن حیان وغیرہ کا، پھر ہمارے کیمسٹری میں افراد گزرے ہیں، میتھمیٹکس میں افراد گزرے ہیں. تو تمام ان چیزوں کی طرف اور یہ تمام جو اس قسم کے فارمولے ہیں یا اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اب جیسے کہ الجبرے کی جو بنیاد ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے. یعنی آپ نے خود نہج البلاغہ کی جو کچھ باتیں جو انشاءاللہ اگر موقع لگا تو اسی طرح اشارہ کریں گے کہ وہاں سے الجبرے کی بنیاد رکھی ہے مولانا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو کہ آج کسی اور فارم میں موڈیفائی ہو کے آج دوسری شکل اختیار کر گیا ہے. لیکن یہ حساب کتاب، یہ تدبر، یہ سائنس کی جو باتیں تمام چیزیں وہ یہ ہیں کہ جو کہ ائمہ تحریر علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اس چیز کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ آج ہم نے اس چیز کو کیونکہ فالو نہیں کیا، اس چیز کے پیچھے ہم لوگ نہیں گئے. ظاہر بات ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ فرماتے ہیں کہ العلم ضالۃ المومن، یعنی مومن کی گمشدہ چیز کیا ہے، وہ علم ہے. اب اس کی مثال جو ہے وہ یہ کہ ہماری اگر ہم کہیں محفل میں جاتے ہیں، اپنے گھر سے کہیں باہر نکلتے ہیں اور ہمیں کوئی بات احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے گھر میں موبائل بھول آئے ہیں. میں اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آج کل ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یا آپ پیسوں کا بٹوا جو ہے اپنے والٹ بھول کر آ گئے ہیں تو آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے اپنی ایک گمشدہ چیز کے لیے، آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو مومن کے لیے بھی گمشدہ چیز اس کی کیا ہے، علم، جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے. یعنی ایک بحیثیت مسلمان اس کی گمشدہ چیز، ضالۃ المومن یعنی مومن کی گمشدہ چیز علم ہے، کہ جس کے لیے ہمیشہ اس کو پریشان ہونا چاہیے، جس کی طرف ہمیشہ اس کو توجہ کرنی چاہیے، جس کی حصول کے لیے انسان مسلسل کوششوں میں لگا رہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا علم سے کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں رہا ہے. تو یہ وہ سلسلے ہیں کہ جو سب سے پہلے کہ علم کی اہمیت اور اس کے بعد علم کا کردار ہمارے دین مقدس اسلام میں، اور جو کہ انبیاء کرام نے بتایا، ہمارے نبی نے بتایا، اور ائمہ طاہرین نے جو اس علم کی طرف اہمیت دلائی ہے وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی نے اور نے نہیں دلائی ہے. ابھی ہماری کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہم علم سے بہت دور ہو چکے ہیں. کہ کسی بات جو آپ نے اشارہ کی کہ جتنی ترقی ہے دنیا کی،
کہیں پہ بھی اگر ہمیں کہیں کوئی چیز اگر نظر آتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تمام چیزوں کا دار و مدار فقط سیاست نہیں کہ ہم بہت آسانی سے ہم ایک چیز کا جو ہے الزام کسی پر فراغ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹیکنالوجی نہیں دی یا فلاں جگہ پر یہ مسئلہ ہے تو فلاں کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یا مسلمان جو آج سفر کر رہا ہے یا بہت ساری اس کو جو تکلیفیں ہیں وہ فلاں قوم کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں ٹیکنالوجی سے ہمیں دور رکھا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے. یہی مسلمان تھا کہ اسی مسلمان نے، چاہے وہ میں جنگی میدانوں کی مثال دوں، کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے منجنیق یعنی جو آج توپ بن چکی ہے یا اس کو توپ کو بھی اور ایڈوانس کر لیں، ایک میزائل جو چیز ٹیکنالوجی آ چکی ہے وہ بھی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال مسلمانوں نے کیا سب سے پہلے. یعنی چاہے جنگی میدان میں بھی آپ چلے جائیں، چاہے وہ جنگی میدان ہو یا اور دیگر جو اس قسم کی ترقی والے جو مراحل ہیں، وہ تمام کے تمام جس وقت کہ مسلمان ایک صاف پانی میں اور گندے پانی میں تمیز کرتا تھا، ان میں فرق کو جانتا تھا، اس وقت یورپ میں ایک صاف پانی اور گندے پانی میں تمیز نہیں تھی، ان میں فرق نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ جو آج ہم سے آگے بظاہر نکل چکے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، مسلمان کے پاس بہت کچھ تھا، مسلمان بہت کچھ جانتا تھا، لیکن اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی جو بعض پالیسیز ہیں جو کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد جو ہمارے ساتھ پھر وہ سیاسی اور پھر مسائل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ملوکیت کا سلسلہ چلا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا سارا زور لگ گیا قدرت کے حصول کے لیے. تو قدرت اس کے حصول کے لیے لگا تو ظاہری بات ہے وہ اصل چیز تھی جس کا علم کا حصول وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. مگر اگر ہم اس وقت دیکھیں جو کہ موجودہ صورتحال ہے، اس وقت چیلنجز ہی یہی ہیں. اس وقت اگر کسی قوم کے پاس اس کی دسترس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے پاس انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، تو وہ اس وقت جو ہے وہ سر اٹھا کر جی نہیں سکتی، وہ محکوم ہو جائے گی چاروں طرف سے. مطلب وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے گی. اگر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ممالک کی حالت کہ 100 لوگ ایک منٹ کے اندر ایک دھماکے میں جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم کس طرح سے سامنے والی ہم قومیں دیکھتے ہیں جو دشمن ہیں ان کے پاس جو ہے وہ اس میدان کے اندر وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، اتنا پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے؟ کیا صرف نعروں کے ذریعے سے؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مومن کی جو اصل چیز ہے وہ علم ہے. ہم ظاہر علم سے دور ہوئے تو آج تمام مصیبتیں، جیسے کہ پیغمبر نے جو بات کرتی اس سے بڑی بات کوئی نہیں کر سکتا کہ ہر خیر کی بنیاد علم ہے اور ہر شر کی بنیاد جہل ہے. تو جب علم سے ہم دور ہو گئے تو جتنا بھی شر ہے وہ ہمارے اپنا پیدا کرتا ہے. جس وقت دنیا میں یونیورسٹیز بن رہی تھیں، کالجز بن رہے تھے یا ریسرچ ہو رہی تھی، ہم نے اس وقت مسلمانوں میں فیکٹریز بنا رہے تھے. کس بات، کس چیز کی؟ کفر کے فتوے جاری کرنے کی. آج مسلمانوں کو کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے. آج مسلمانوں نے جتنا زور اور جتنا پیسہ اور جتنا سرمایہ ایک دوسرے کو کافر بنانے پہ ہم نے خرچ کیا ہے، اگر یہی پیسہ یہی سرمایہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے تو ممکن ہے آج ہماری تعداد سے کہیں زیادہ ہوتی. آج جو پوری دنیا میں ایک بحیثیت لفظ مسلمان کی جگہ رسائی ہو رہی ہے اور ہر جگہ جو ہے مسلمان کو ایک سوالیہ نشان کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو کام ہمارے کرنے کے تھے وہ ہم نے نہیں کیے. ہمارا زور یہ ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے، اس کو ٹیکنالوجی میں آگے لے کر آتے، تو ہم نے وہ سارا سرمایہ، وہ سارا پیسہ جو پروردگار عالم کی طرف سے بالخصوص مسلمانوں کو عطا ہوا ہے، ہمارے خطے میں عطا ہوا ہے، وہ پیسہ ہم نے ضائع کیا ایک دوسرے کو کافر قرار دینے پر، ایک دوسرے پر قدرت حاصل کرنے پر، ایک دوسرے پہ تسلط حاصل کرنے پر ہم نے سارا پیسہ ضائع کر دیا. یہی پیسہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں بناتے، یہی پیسہ ہم اپنے کالجز میں لگاتے، یہی پیسہ ہم اپنے بھوکوں کو کھلاتے. اسلام نے تو وہ نظام دیا تھا کہ جو زکوٰۃ کا بھی نظام ہے اسلام کا اور دوسرا عشر کا، خمس کا نظام، اس میں کوئی آدمی دنیا میں بھوکا نہیں رہ سکتا. لیکن ہم نے اپنی جو ناانصافی کی جو پیدا کرتا جو ہماری مشکلات ہیں، جس کے سبب آج مسلمان اقتصادی پر بھی پریشان ہے، آج مسلمان تعلیمی طور پہ بھی پریشان ہے اور محتاج ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی امریکہ میں بھیجیں یا یورپ میں بھیجیں یا ایسٹ میں آسٹریلیا، کینیڈا یا ان جگہوں پہ ہم اپنے بچوں کو بھیجنے پہ مجبور ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں پر آج اعتماد نہیں رہا، ہمیں اپنے سیاست مداروں پہ اعتماد نہیں رہا. آج ہمارے اگر سیاست مدار کوئی بات کرتے ہیں تو دوسری باتوں کو کوٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے پست اور تنزل کا شکار ہو چکے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ جس وقت ہمارے یہاں کیمبرج بن رہی تھی، آکسفورڈ بن رہی تھی، اس وقت ہمارے یہاں جو ہے وہ اس وقت تاج محل بن رہا تھا، اس وقت ہمارے یہاں بڑے بڑے قلعے بن رہے تھے،
انہی قلعوں کی جگہ پہ اگر ایک یونیورسٹی بن جاتی، انہی تاج محل کی جگہ پہ اگر ایک کوئی اور بڑی دینی درسگاہ بن جاتی، تو یقیناً آج ممکن ہے ہمارے پاس تاج محل دکھانے کو نہ ہوتا کہ جس کے سامنے ہم فقط کھڑے ہو کے ایک تصویر کھینچتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہاں سے ہم پتہ نہیں کتنے سائنسدان نکال سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے ہاتھ سے جو اپنا نقصان کیا ہے اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو آج کے دور میں آپ تمام مشکلات دیکھ رہے ہیں جو پورے خطے میں، خصوصاً مڈل ایسٹ میں جو قتل و غارت ہے، یہ جگ ہنسائی جو ہمارے اسلام کی ہو رہی ہے، وہ تمام کا تمام بنیادی جو اس کا مسئلہ ہے وہ شر کے اوپر ہے، کیونکہ جن لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا، عقل کے دشمن ہو گئے، اور جو اہل علم تھے، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کی جب ہم تعبیر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معصومین ہے اہل ذکر۔ جب آپ معصومین کے در سے دور ہو گئے، آپ نے غیر معصومین کو اپنا لیا، تو غیر معصومین کو اپنا مورل بنا لیا، تو پھر آپ وہی اپنی سڑکوں پہ ان کے نام جو ہے یزید اور معاویہ کے نام پر اور ابو لہب کے نام پہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا، تو بھی یقیناً اسی سیرت و سنت پر آپ نے چل رہے ہیں، اور وہی ہے اس کا نتیجہ جو کہ اس زمانے کے ابو جہل تھے، وہ آج کے ابو جہل والے جو ہیں وہی رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو گئی، ہمارے پاس ٹائم محدود ہوتا جا رہا ہے۔ آخری سوال کر لوں، چونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے اور کافی جو ہے وہ آپ نے چینلز وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے رہتے ہیں اور بہت اچھی گہری دقیق نگاہ آپ اس حوالے سے رکھتے ہیں، تو میڈیا کے رول پر آپ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو اس وقت میڈیا کی حالت ہے، مطلب ایک کچھ بولتا ہے، کچھ بات کی بولی جا رہی ہیں، ہم اس پر بھی ایک اپنی ایک اسٹیٹ پالیسی پر بھی کہیں پر بھی نظر نہیں آتی، آپ کسی ملک کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کا میڈیا کا رول ایک وار کے اندر کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ اس وقت تمام میڈیا اٹھا کے دیکھیں، بالخصوص وہ میڈیا جو کہ مسلمان کنٹری سے چل رہا ہے، ان کا سارا زور ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اگر تمام دنیا کے مسلمان میڈیا آج ایک پالیسی اپنائیں بحیثیت مسلمان، ان میں ایک غرور اسلام اگر آ جائے، ان میں ایک تعصب اسلامی اگر اندر پیدا ہو جائے، تو یہ پورے آپ یورپ یا ویسٹ کے کتنے میڈیا آپ اس کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ساری توانائیاں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے پہ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگی ہوئی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، اور دوسرے جو کافر ہیں وہ ہمیں مسلمان بنا کے بھی دنیا کا سب سے جو ہے وہ ایک رذیل آدمی ہمیں ہو کے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اول تو میڈیا ہے نہیں، جو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا توانائی وہ ہے نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ صحیح سمت میں استعمال نہیں ہو رہی ہے، وہ صحیح رخ پہ چل نہیں رہی ہے۔ ہماری جتنی کوشش ابھی جو جتنے حالیہ واقعے جو گزشتہ 1-2 مہینے کے اندر ہوئے ہیں، آپ تمام اسلامی ممالک کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہیں۔ جو ہمارا اصل دشمن ہے، جیسے کہ امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ ہم اس چیز پر بحث کر رہے ہیں کہ کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا، کون ہاتھ باندھ کے پڑھے گا، کون ہاتھ کھول کے پڑھے گا، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جو ہمارا ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ یعنی پہلے ہم اپنے ہاتھ تو بچائیں، تو پھر اس کے بعد ہم بحث کریں گے کہ ہم نے ہاتھ کو باندھنا ہے یا ہاتھ کو کھول کے نماز پڑھنی ہے، لیکن جو ہمارا ہاتھ کاٹ رہا ہے ادھر سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اور یہی مثال جو امام خمینی نے فرمائی ہے وہ آپ ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی مثال آپ کو علم پیدا میں مل رہی ہے کہ ہماری اصلی جگہ سے توجہ ہٹ گئی ہے، اور ہر جگہ سے ہم جو ہمیں کرنے کے کام تھے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو ہمارے کام کرنے کے نہیں ہیں، ساری توجہ اور توانائی ہماری ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ بہت خوبصورت، بڑی لاجواب گفتگو رہی، ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہے کہ آپ نے بہت ہی کم وقت کے اندر، بہت محدود ٹائم کے اندر جو ہے وہ بہت ہی مدلل گفتگو فرمائی، اور ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو کھول کے بیان کیا۔ اور ناظرین، اب اس وقت آپ سن رہے تھے پاکستان کے شہر اسلام آباد سے حجت الاسلام المسلمین سید اسد عالم النقوی صاحب کو آپ نے اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ تمام چیزیں کا جو منبع علم کا تھا، یعنی جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہر امام فرماتے ہیں کہ ہر اچھی چیز کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے، اور ہر برائی کی بنیاد جہالت ہے۔ انہوں نے کچھ احادیث پیش کی رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، مکتب اسلام سے، کہ کتنا انفسائز کیا گیا، کتنا زور دیا گیا اصلاح جو ہے وہ تعلیم کے اوپر، علم پھیلانے کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ائمہ کا ذکر کیا، اور ان کے ذریعے سے جو سائنس کی اس زمانے میں 1400 سال پہلے آج ان چیزوں کو سائنسدان دریافت کر رہے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں اشارے دیے اور بتایا۔ حالانکہ اس زمانے میں جو لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو سامعین تھے، وہ
سن کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، مگر اس علم کو جاری کیا کہ آنے والی نسلیں اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا نے مسلمانوں کے علاوہ ان تمام علوم سے اس تمام مصدر وہی ہے، بنیاد وہی ہے، اسی کو بنیاد لے کر کے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور آج جو ہے وہ بہترین انسٹیٹیوٹس اور ریسرچ کر رہے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برخلاف مسلمانوں کے اندر انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ اس بارے میں بھی جو ہے وہ انہوں نے واضح کیا کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنے کے ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ہمارا جو سرمایہ ہے اسلامی مملکتوں کا وہ سارا ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر، ہمیں بیرونی دشمنی کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ اندرونی ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر خود کش حملے کرا رہے ہیں، نہ کہ اور ایک بہت خوبصورت بات اور انہوں نے یہ کہی کہ اگر ایک انہوں نے چھوٹی سی مثال دی کہ آپ کی کوئی چیز گم جاتی ہے، ایون ایک موبائل بھی آپ کا گم جاتا ہے تو آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، مگر امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، تو مومن گمشدہ چیز کے لیے پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کو بے چینی علم کی گمشدگی پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوالیہ نشان رہے گا ہمارا، اور اب اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے کہ آیا ہم پریشان کیوں نہیں ہے کہ ہمارے پاس سے ہماری علم کی میراث جو ہے وہ چلی گئی، آیا ہم اسلام کے دائرے کے اندر ہیں یا اس سے باہر ہو گئے، کیوں ہمارے اوپر یہ فارمولہ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا؟ تو ناظرین ہمیں فی الحال ایک مختصر سے بریک پر جانا ہوگا، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی کھولیں گے، آپ کی قیمتی آراء جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ درکار رہتی ہیں۔ چلیں گے فی الحال ہم ایک مختصر سی بریک پر۔